Last time on آخری معجزہ. پھر اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دو اولادیں ہیں. ایک نسل آ رہی ہے اسماعیل سے، دوسری آ رہی ہے اسحاق سے. اسماعیل سے متعلق خواب ہے ذبح والا، اسحاق کی نسل میں خواب ہے بھائیوں والا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نسلوں کی تکمیل ہے اصل میں، کیونکہ جو بنی اسرائیل کو دیا گیا اس کی تکمیل بھی ہمارے رسول ہیں. ان کے آخری رسول آئے عیسیٰ، اور عیسیٰ جانے سے پہلے کہہ گئے احمد آ رہے ہیں. اور اس طرف تھے اسماعیل جن کی زبان سے دعا نکلوائی کہ ایک رسول بھیج دیں. تو ان دونوں کی تکمیل اور دونوں کے خواب مل کر آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آ کر جڑتے ہیں. آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، سورۃ الفتح کے آخر میں. خیر that was a side note. اچھا، تقدیم اور تاخیر یہ بھی بڑی عجیب قرآن کے عجائب میں سے ہے. تقدیم اور تاخیر میں پہلے سمجھاتا ہوں تقدیم اور تاخیر ہوتی کیا چیز ہے، کون سی چیز پہلے کون سی چیز بعد میں. ٹھیک ہے، کون سی چیز پہلے کون سی چیز بعد میں. جیسے میں کہوں سورج اور چاند، میں نے سورج پہلے کہا چاند بعد میں کہا. اگر میں چاند اور سورج، چاند پہلے سورج بعد میں، یہ ہے تقدیم اور تاخیر. کچھ دفعہ ہوتی ہے تقدیم تاخیر الفاظ کے معاملے میں، کبھی کبھی جملے کے حصوں کے معاملے میں ہوتی ہے. وہ اردو میں مجھے سمجھانا مشکل ہوگا، لیکن میں کوشش ضرور کروں گا. اگر میں کہوں میں نے کھانا کھایا، اس ترتیب میں آپ کچھ تبدیلیاں بھی لا سکتے ہو. کیسے کہہ سکتے ہو؟ کھانا میں نے کھایا کھانا. اب ادھر عدل بدل کر سکتے ہو. بات تقریباً ایک ہی ہے، یا تو بالکل ہی ایک ہی ہے، کچھ ذرا عجیب لگے گی، کچھ صحیح نارمل لگے گی، لیکن آپ بات مختلف انداز سے اردو میں کر سکتے ہو. جملے کے جو مختلف اجزاء ہیں اس کو آپ عدل بدل کر سکتے ہو، ترتیب میں تبدیلی لا سکتے ہو. ایسا ہی ہے نا. عربی میں کیا ہے کہ جب آپ تبدیلی لاتے ہو نا ترتیب کے اندر، تو اس میں معنی میں فرق پڑ جاتا ہے، معنی میں فرق آ جاتا ہے. تو اس کی اب کچھ مثالیں ہم دیکھیں گے کہ ترتیب ایک تو ہے نارمل ترتیب، جیسی ہونی چاہیے، جیسی توقع ہے. اس سے ہٹا کر اگر کرو گے نا تو اس میں خاص معنی کا اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس کی ایک مثال ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہ آسانی سے ہم شروع کر رہے ہیں. اصل میں ہے نعبد کا و نستعین کا. تو وہ جو کا ہے اس کو پہلے لے آئے تو وہ اکیلے سے کھڑا ہو نہیں سکتا، اس کے لیے ایا لگانا پڑتا ہے. ایا کا اصل میں کوئی معنی نہیں ہے، لیکن کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کرسی کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کو کسی نہ کسی پہ ٹیک لگا کے کھڑا ہونا ہوتا ہے. تو اس کے لیے عربی میں کیا چیز کی ایجاد ہے؟ ایا. تو ایا کا ترجمہ کچھ نہیں ہوتا، وہ صرف ایک کرسی ہے کا کے لیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اصل میں یہ نہیں تھا. اصل میں عام اسلوب کیا ہے عربی کا؟ نعبد کا و نستعین کا. تو پہلے لانے سے کیا ہوا؟ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں. اس میں صرف کا اضافہ ہو گیا، صرف اور صرف تیری مدد مانگتے ہیں. اب اس بات کو یاد رکھنا. اگلی مثال دیکھتے ہیں. بل اللہ فاعبد. یہاں پر اصل میں تھا فاعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا. وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزاروں میں سے ہونا. لیکن یہاں پر اللہ کا لفظ پہلے لے آئے. اگر پہلے لے آؤ توقع سے تو کیا معنی میں کیا اضافہ ہوتا ہے؟ صرف کا اضافہ. اور بھی ہوتے ہیں لیکن ان مثالوں میں صرف کا اضافہ ہے. یعنی عبادت کرنا صرف اللہ کی. اگر کہوں نا فاعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرنا. اگر کہوں بل اللہ فاعبد، بس پھر صرف اللہ کی عبادت کرنا. اچھا، دوسرا جملہ کیا ہے؟ وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ. میں نے کیا کہا؟ شکر گزاروں میں سے ہونا. اگر کہا ہوتا نا من الشاکرین کن، اگر میں بدل دوں تو معنی پتہ کیا ہوتا؟ صرف شکر کرنے والوں میں سے ہونا. اب یہ ایک دفعہ نارمل، آخری والے حصے میں نارمل ترتیب ہے، پہلے والے حصے میں ایب نارمل ترتیب ہے. نظر آ رہا ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ عبادت تو صرف اللہ ہی کی ہوتی ہے نا.
لیکن شکر صرف اللہ کا نہیں ہوتا. شکر والدین کا بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ شکر استاد کا بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ شکر کسی بھی احسان مند کا ہوتا ہے کہ نہیں؟ من لم یشکر اللہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جس نے لوگوں کا شکر نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر نہیں کیا. تو اگر کہا ہوتا کہ صرف شکر کرنے والوں میں سے بن جاؤ یا صرف اللہ کا شکر کرنا تو بات غلط ہوتی. تو یہاں ایک دفعہ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اہل ایمان والوں جو پاک اور اچھی چیزیں تمہیں رزق میں دی گئی ہیں ان میں سے کھایا کرو. اور پھر کہتے ہیں وشکروا للہ اللہ کا شکر کرو. ان کنتم یاہ فاعبدون. اصل ترتیب ہوتی ان کنتم تعبدونہ ان کنتم تعبدونہ لیکن ہو کو پیچھے لے آئے ان کنتم ایاہ تعبدون. تو یہاں کہا ہے اللہ کا شکر کرو اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو. تو شکر میں صرف نہیں لائے اور عبادت میں صرف لے آئے. وہی بات جو میں پہلے بتا رہا تھا. کیوں؟ اور پچھلی بات رہ گئی. اگر کہا ہوتا من الشاکرین کون صرف شکر گزار بننے والوں میں سے بنو تو ہمیں تو سوچنے والوں میں سے بھی ہونا چاہیے, تدبر کرنے والوں میں سے بھی ہونا چاہیے, عدل کرنے والوں میں سے بھی ہونا چاہیے, علم سیکھنے والوں میں سے بھی ہونا چاہیے, سچ بولنے والوں میں سے بھی ہونا چاہیے. صرف شکر کرنے والوں میں سے تو نہیں ہونا چاہیے نا. اگر صرف کا لفظ وہاں آ جاتا تو باقی سارے اوصاف کی نفی ہو جاتی. تو یہاں پر بھی شکر کرو اللہ کا لیکن صرف اللہ کا نہیں, لیکن عبادت کرو صرف اللہ کی. اسی طرح یہ میرا فیوریٹ ہے آمنا بہ قل هو الرحمن آمنا بہ ہم اس پر ایمان لائے وعلیہ توکلنا اور صرف اس پر توکل کیا. اگر کہا ہوتا نا آمنا بہ وتوکلنا علیہ آمنا بہ وتوکلنا علیہ تو ترتیب ایک ہی جیسی ہوتی. اس پر ایمان لائے اس پہ توکل کیا. لیکن ایمان پہ صرف نہیں لگایا اور توکل پہ صرف لگا دیا. ایمان پہ صرف نہ لگانے کا کیا فائدہ؟ اللہ پر ایمان لانا ہے, اس کے رسول پر ایمان لانا ہے, اس کی کتابوں پر ایمان لانا ہے, اس کی قدر پر ایمان لانا ہے, اس کے فرشتوں پر ایمان لانا ہے, یوم الآخر پر ایمان لانا ہے, جنت پر ایمان لانا ہے, نار پر بہت سارے ایمان ہیں. ایمان صرف اللہ پہ تھوڑی ہے. اگر کہا ہوتا بِهِ آمنا ہم صرف اللہ پر ایمان لاتے ہیں بات تو غلط ہو جاتی. لیکن دوسری طرف توکل کی بات, توکل کس پہ کرنا ہے؟ صرف اللہ پہ. آمنا بِهِ وعلیہ توکلنا. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے باقی ایمانیات کا دروازہ کھلتا ہے, لیکن توکل ایسی چیز ہے اس کا دروازہ کھلتا اور بند ہوتا ہی صرف اللہ تعالیٰ پر ہے. وعلیہ توکلنا. سبحان اللہ. اب اور طرح کی ترتیب یہ زیادہ آسان ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن اور انسان کو بنایا ہی نہیں سوائے اس کے لیے کہ وہ میری عبادت کریں. سورۃ الذاریات. کس کا ذکر پہلے ہے؟ خلق کسے پہلے کیا گیا تھا؟ خلق کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو جو پہلے بنایا گیا اس کا لفظ پہلے استعمال ہوگا. اسی طرح کہا والجان خلقناہ من قبل. جنات کو پہلے ہی ہم نے خلق کیا تھا, یہ اس کی تفسیر ہے. اچھا پھر آگے دیکھیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس کو سنہ نوم دو الفاظ ہے. سنہ ہوتا ہے نیند اور نوم ہوتا ہے سونا. نہ اس کو نیند پکڑتی ہے نہ اس کو سونا پکڑتا ہے. ترتیب منطقی ہے کیونکہ پہلے آتی ہے کیا؟ نیند, پھر آتا ہے سونا. تأخذہ سنۃ ولا نوم. هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر. اس نے رات بنائی پھر دن بنایا اور سورج بنایا اور چاند بنایا. ان میں عجیب ترتیب ہے. ایک تو عکسی ترتیب جس کو عکسی ترتیب کہتے ہیں. پہلا لفظ ہے رات, آخری لفظ ہے چاند, تو پہلے اور آخری کا تعلق بن گیا. اور دوسرا لفظ ہے دن اور تیسرا لفظ ہے سورج, تو ان کا تعلق بن گیا, ایک مرر بن گیا. عکسی ترتیب.
ایک اور بات اس میں سمجھ لیں، اصل کیا ہے، رات یا دن؟ اصل رات، اصل رات ہے، دن اور رات کے درمیان اصل رات ہے، اور سورج اور چاند کے درمیان اصل سورج ہے، کیونکہ چاند کی روشنی صرف سورج پر ڈیپینڈ کرتی ہے، تو دونوں میں اصل کو پہلے لایا گیا، اللیل والنہار والشمس والقمر، اسی طرح ظلمات والنور۔ اچھا، سورۃ سبا آیت نمبر 2، سورۃ سبا آیت نمبر 2، 34:2، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور۔ یہ آخری مثال ہوگی آج کی، باقی کل کریں گے۔ یہ مثال ذرا غور سے سن لینا۔ وہ جانتا ہے، جو یعلم، وہ جانتا ہے، ما یلج فی الارض، جو زمین میں گھس جاتا ہے، وما یخرج منها، وہ جو زمین سے نکلتا ہے۔ ابھی یہ باتیں نوٹ کرنی ہے، آپ نے یاد میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا جانتا ہے؟ جو زمین میں جاتا ہے اور زمین سے نکلتا ہے۔ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو آسمان سے گرتا ہے اور جو آسمان کی طرف اوپر اٹھتا ہے، جو آسمان سے اترتا ہے اور جو آسمان کی طرف اوپر اٹھتا ہے۔ پہلی بات کیا تھی؟ زمین، زمین کے اندر، زمین سے باہر، پھر آسمان سے نیچے اور آسمان کی طرف۔ پھر کہتے ہیں وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ رحیم ہے، غفور ہے۔ یہ دونوں الفاظ آپ جانتے ہو۔ اس میں کچھ منفرد لگا آپ کو؟ قرآن کبھی پڑھا ہو تو کچھ بات منفرد لگے گی اس آیت میں۔ کیا ہے؟ 70 مرتبہ کیا کہے گا میرا رب؟ غفور الرحیم، واللہ غفور الرحیم، وکان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ هو الغفور الرحیم، انہ غفور الرحیم، غفور رحیم، غفور رحیم، وربک الغفور ذو الرحمت۔ ہمیشہ مغفرت پہلے، رحمت بعد میں، مغفرت پہلے، رحمت بعد میں۔ اس اکیلی آیت میں کیا ہو رہا ہے؟ رحمت پہلے، مغفرت بعد میں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے اس کو سمجھ لیں، اس کی لاجک کیا ہے کہ مغفرت پہلے اور رحمت بعد میں۔ اصل میں ان جلب المفسدہ مقدم علی جلب المصلحہ، ان درء المفسدہ مقدم علی جلب المفسدہ۔ آپ گندے گلاس میں پانی نہیں پی سکتے، پہلے کیا کرنا پڑتا ہے؟ پہلے صاف کرنا پڑتا ہے۔ انسان رحمت اس طرح سمجھے، رحمت جنت ہے، جنت میں جانے سے پہلے صفائی ہونی ہے۔ صفائی کیسے ہوگی؟ مغفرت۔ تو جہاں انسان کا ذکر آتا ہے نا، انسان کا ذکر، تو ان آیات میں انسان کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ مغفرت کرتا ہے اور پھر رحمت دیتا ہے، کیونکہ رحمت کا راستہ مغفرت سے شروع ہوتا ہے۔ تو پہلے شروع کی بات، پھر آخر کی بات۔ یہ انسان کی ضروریات میں سے ہے۔ اب واپس اس آیت کی طرف آتے ہیں جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ انسان کا ذکر تھا، وہ جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتا ہے، جو زمین سے نکلتا ہے، جو آسمان سے اترتا ہے، جو آسمان سے اوپر جاتا ہے، آسمان کی طرف اوپر جاتا ہے۔ انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اللہ کے علم کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے علم کے بارے میں، اچھا، اللہ کے علم کے بارے میں عجیب بات دیکھیں، جہاں اللہ اپنے علم کا ذکر کرتا ہے نا، کچھ مقامات پر علم کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑتا ہے، جیسے الرحمن علم القرآن، آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ رحمت، علم، رحمت، علم، رحمت، علم۔ یہ آیت شروع ہوئی ہے رحمت سے اور علم سے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے، جو زمین میں جاتا ہے، جو باہر نکلتا ہے۔ یہاں علم کا ذکر مقدم ہے تو آخر میں رحمت کا ذکر مقدم ہے، وہو الرحیم الغفور۔ لیکن یہاں کچھ اور بھی ہو رہا ہے۔ انسان کا ذکر براہ راست نہیں ہے، لیکن ہے بھی، ٹھیک ہے، بیج زمین میں جاتا ہے اور پھر وہاں سے وہ نکلتا ہے۔ کیا انسان بھی زمین میں جاتا ہے؟ انسان بھی جاتا ہے۔ کیا انسان بھی زمین سے نکلے گا؟ ذرا سوچنا، جب انسان زمین میں جاتا ہے نا، اس وقت اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس دن وہ نکلے گا نا، تو نہیں، اس دن اس کو مغفرت کی ضرورت ہوگی۔ الرحیم الغفور، الرحیم الغفور۔ دیکھیں، رحمت کا لفظ رحم سے نکلا ہے۔ رحم کہتے ہیں ماں کے پیٹ کو،
اور ایک ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد اب انسان دوسرے رحم میں جا رہا ہے. زمین بھی ایک رحم ہے نا, اب وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو رہا ہے. اصل میں اہل ایمان کے لیے وہ بھی ایک رحمت ہے. وہ الرحیم الغفور. دوسری بات کہی تھی جو آسمان سے اترتا ہے. آسمان سے کیا اترتا ہے؟ پانی بھی اترتا ہے, رزق بھی اترتا ہے, وحی بھی اترتی ہے, یہی چیزیں, فرشتے بھی اترتے ہیں. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ رحمت ہے. اچھا اوپر کیا جاتا ہے؟ ہمارے اعمال. ہمارے اعمال کس چیز کی ضرورت میں ہیں, کس چیز کے محتاج ہیں؟ مغفرت کے. وَهُوَ الرحیم الغفور. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ہی آیت کے اندر یہ ترتیب کے بدلنے سے کیا فرق پڑ جاتا ہے, کیا نازک بات کہی جا رہی ہوتی ہے, کیسے کلام جڑتا ہے ایک دوسرے سے. اور پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ اس سے فوراً یہ دوسری آیت تھی سورہ سبا کی, جو تیسری آیت ہے نا, اس سے فوراً اگلی والی آیت, اس میں انسانوں کا ذکر ہوگا. اب دیکھنا, اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے علم کا ذکر تھا اور اگلی آیت میں انسان کا ذکر ہے. تو یہ آیت شروع اس سے قریب ترین لفظ ہے رحمت کا, الرحیم, اور غفور کا لفظ قریب ترین ہے آگے والے مضمون سے جو انسانوں کے بارے میں انسان کو مغفرت کی زیادہ ضرورت ہے. سبحان اللہ. وَهُوَ الرحیم الغفور. یہ بھی کہتے ہیں کہ عذاب بھی آسمان سے نازل ہوتا ہے. جی, لیکن عذاب ہمیشہ نازل نہیں ہوتا. اچھا سوال پوچھا آپ نے. عذاب بھی تو آسمان سے نازل ہوتا ہے, لیکن اگر آپ انسانیت کی تاریخ دیکھیں اور ابھی بھی دیکھیں, آسمان سے روز کیا آ رہا ہے؟ عذاب کب آتا ہے؟ کبھی کبھار, کبھی کبھار. تو اصلاً کیا چیز, اصل کی طرف جانا چاہیے ہمیشہ. اصل میں کیا آ رہا ہے آسمان کی طرف سے؟ اصل میں اللہ کی طرف سے رحمت, رزق, مغفرت, قدر, یہ چیزیں آ رہی ہیں. اور پھر کبھی کبھی رحمت کا دروازہ بند ہوتا ہے. جو آپ نے ذکر کر دیا تو میرے ذہن میں ایک اور بات آ گئی, وہ بھی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں جانے سے پہلے. اللہ تعالیٰ نے قوموں کو جب تباہ کیا نا, تو اس طرح ہے کہ اللہ تو ویسے الرحمن ہے, لیکن جب قومیں اس حد تک آ گئیں کہ انہوں نے انبیاء کی, رسولوں کی توہین کی, ان کو قتل کرنے کی سازش کی, اللہ کے معجزوں کا انکار کیا, ان میں کوئی خیر کا کوئی ذرہ بھی نہیں رہا, تو اس کے بعد اللہ نے فیصلہ کیا کہ وہ رحمت کا دروازہ عارضی طور پہ بند کرے گا اور عذاب کا دروازہ کھول دے گا. عذاب کا اس نے دروازہ کھولا تھوڑی دیر کے لیے, وہ قوم برباد ہوئی. عذاب کا دروازہ دوبارہ کیا ہوا؟ بند ہوا. ٹھیک ہے. اور یہ دروازہ عارضی طور پر قوموں کی تاریخ میں کھلتا رہا. جب بھی کھلا وہ قوم ختم, پھر کھلا وہ قوم ختم, پھر کھلا وہ قوم ختم. آخری رسول کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر اللہ کی سنت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اچھا, مکے کے دور میں قریش جو کافر تھے, جو دشمن تھے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو بار بار کہا جا رہا تھا میں تمہیں ایسے دھماکے سے ڈرا رہا ہوں جیسا کہ عاد اور ثمود پہ آیا تھا. تمہیں فرعون کی مثال سے ڈرا رہا ہوں, نوح کی مثال سے ڈر رہا ہوں. ایسی بات ہے نا. یعنی قرآن یہ بات کر رہا ہے کہ تم لوگوں میں اور ان قوموں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اگر فرق نہیں ہے تو جب عذاب کا ٹائم آئے گا تو ان کے ساتھ بھی کیا ہونا چاہیے؟ وہی چیزیں ان کے ساتھ ہونی چاہیے. اللہ کی سنت ہے کہ جو قوم رسول کی مخالفت کرتی ہے, رسول کے خلاف اقدام کرتی ہے, اس کو مارنے کی کوشش کرتی ہے, اس کو تو اس دنیا میں سزا ملنی ہی ملنی ہے. ایسا ہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جب مکہ فتح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ نازل کی. سورۃ التوبہ قرآن کی واحد سورت ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا. وہ کیوں؟ کیونکہ یہ جس طرح نوح علیہ السلام کے دور میں جب سیلاب آنا شروع ہوا تھا نا, تو رحمت کا دروازہ بند کیا گیا تھا. سیرت میں رحمت کا دروازہ بند کرنا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جرم کیے ہیں, ان کا دروازہ بند کرنے کے لیے کون سی صورت آئی؟ سورۃ التوبہ. لیکن ایک عظیم فرق کے ساتھ, جب سیلاب آ جاتا اور سیلاب کا پانی یہاں تک پہنچ جاتا, ناک تک,
تب اللہ کے عذاب کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا اب سمجھ میں آ گئی، آئندہ سیدھے ہو جانا، اور پھر پانی دوبارہ نیچے چلا جاتا ہے. ایسا ہوتا تھا نہ. آسمان سے جب آگ برستی تھی یا زلزلہ آتا تھا تو آدھی بستی برباد ہو گئی، باقی آدھی سے کہا اب سمجھ میں آئی ہے. ایسا ہوتا تھا. ایک دفعہ عذاب آ جائے تو کیا رکتا ہے؟ وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، ان پر پورا اچانک آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں کہتے ہیں یہ واحد صورت ہے جہاں لڑنے کو، قتال کو عذاب کہا گیا ہے. ورنہ جہاد جو ہے نا، لڑنا، یہ ایک عبادت ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ عدل ہے، قسط ہے. لیکن سورۃ التوبہ میں جو قتل کرنے کو کہا ہے نا، مشرکون کو کہا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، انہیں مارو، اللہ ان کو سزا دے رہا ہے تمہارے ہاتھوں سے. یعنی جو پرانے قصوں میں جو سیلاب کے ذریعے سے سزا ہوتی تھی، جو طوفان کے ذریعے سے سزا ہوتی تھی، اب مکے میں وہ سزا صحابی کی تلوار کے ذریعے سے آ رہی ہے. اور اس کے مستحق کون ہیں؟ جنہوں نے رسول کے خلاف اس کے ہوتے ہوئے سازش کی، جیسے نوح علیہ السلام کے دور کے کفار، فرعون اور کافرون جن کا ذکر ہے قرآن میں. اچھا اب تلوار یہاں تک پہنچ گئی. جب سزا یہاں تک آ جائے تو رکتی ہے پہلے؟ کبھی رکی ہے پہلے؟ نہیں. یہاں کیا کہتے ہیں؟ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، اچھا جاؤ زمین میں 4 مہینے اور گھوم لو پھر لو، جاؤ 4 مہینے کی چھٹی ہے تمہیں. عذاب آ گیا ہے، عذاب آ گیا ہے. عذاب پہ پاز کا بٹن دبا کے قریش سے کہا جاؤ سوچ لو، 4 مہینے کے بعد اگر لڑنا ہے تو واپس آ جاؤ لڑنے. یہ جان لو اللہ کو تم اب عاجز نہیں کرو گے. اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اب یہ نہیں ہونے والا. اگر 4 مہینے میں تم نے کہیں بھاگ کے کہیں نکل جانا ہے، نکل جاؤ. اگر 4 مہینے کے دوران سوچ سمجھ کے اسلام قبول کرنا ہے تمہاری مرضی ہے، اور لڑنا ہے تو تمہاری مرضی ہے. لیکن مجرم تم ہو، سزا تمہیں ملنی ہے اگر ایسا نہیں ہوا تو. لیکن تمہیں فورس نہیں کیا جا رہا کہ تم فوراً اسلام قبول کرو، اور یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ ابھی لڑو. 4 مہینے کی مہلت کبھی ہوا ہے تاریخ میں؟ کبھی بھی نہیں ہوا. اور پھر اس کے بعد کچھ مشرک ایسے تھے جن کو قرآن کبھی سننے کو نہیں ملا. وہ جیسے ہوتا ہے نا، کوئی لوگ جو ہیں وہ باہر سیاست میں نظر رکھتے ہیں اور ان کو باہر کی خبر ہوتی ہے، اور کچھ لوگ گھر بیٹھے پلے اسٹیشن کھیل رہے ہوتے ہیں سارا دن، ان کو نہیں پتا ہوتا کیا ہو رہا ہے باہر. ایک بندہ ہے وہ باہر نکلا، مکہ جو ہے وہ اسلام نافذ ہو گیا ہے، سارے بت ٹوٹ چکے ہیں. کہتے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ ہوا ہے؟ تمہیں نہیں پتا کیا ہوا ہے؟ کدھر تھے تم یار؟ وہ یار میں نے نئی گیم خریدی تھی وہ. تو اب تو دیکھو، اب 4 مہینے 4 مہینے کس بات کے بھائی؟ یار تجھے پتہ ہی نہیں ہے. مجھے تو نہیں پتا، میں جا کے اتھارٹی سے بات کرتا ہوں. اتھارٹیز اس وقت کون ہو گئے تھے؟ صحابہ کرام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. اگر مشرکوں میں سے کوئی آتا ہے آپ کے پاس آپ کی پناہ لینے، تو اس کو پناہ دیں یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام نہ سن لے، اور کلام سننے کے بعد اس کو کسی ایسی جگہ لے جائیں جہاں وہ اپنے آپ کو حفاظت میں محسوس کرے، تاکہ اس پہ کوئی پریشر نہ ہو. اور وہ اس لیے کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے ہمیں بتا رہے ہیں دیکھو ان پہ ذرا ہاتھ ہلکا رکھنا، ان کو پتہ نہیں تھا. ان کو کسی ایسی جگہ لے جاؤ کہ یہ ڈر میں نہ ہو، یہ خود ہی سوچ کر اسلام لائیں. اگر لانا چاہیں تو سننے دو کلام کو، اور ان کو کہیں اچھی سیف جگہ پر پہنچا دو. عذاب والی صورت میں بھی عجیب رحمتیں ہیں جو کبھی کسی اور نبی کو دی گئی کہ نہیں؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. خالص ہمارے نبی کو دی گئی علیہ الصلوۃ والسلام. اب عجیب معجزہ دیکھیں قرآن کا، جس صورت میں اللہ نے اپنی رحمت کا ذکر نہیں کیا براہ راست، بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی بلکہ برات سے شروع ہوتی ہے. برات کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تمہارے ساتھ، کوئی افیلیشن نہیں ہے. اس صورت کی انتہا آخر پڑھیں، کیا پڑھیں گے؟ قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. رؤوف رحیم. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، رسول کی رحمت کا ذکر ہے. جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے شروعات نہیں کی، وہاں انتہا میں کس کی رحمت کا ذکر ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ خاص رحمت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کو یہ استثناء دی گئی ہے. میرے نزدیک قرآن فہمی میں جو بہت بڑی غلطی ہوئی ہے نا،
وہ یہ ہے کہ سورۃ التوبہ کو عذاب کی صورت سمجھے بغیر سورۃ التوبہ کا سمجھا گیا یہ ہے صورت جس کی اینک پہن کے ہم باقی دنیا کو سمجھیں گے. سورۃ التوبہ میں خاص مجرموں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جنہوں نے رسول کے خلاف اقدام کیا ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بات شروع ہوئی تھی، آپ نے کہا تھا عذاب بھی تو آتا ہے. پتہ ہے سورۃ التوبہ کس چیز کی علامت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو رحمت کا دروازہ بند کرتے ہیں اور عذاب کا دروازہ کھولتے ہیں کبھی کبھار نا، وہ آخری دفعہ پتہ ہے کب ہوا تھا؟ سورۃ التوبہ میں. اور اس کے بعد سے عذاب کا دروازہ انسانیت کے لیے بند کر دیا گیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سورۃ التوبہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمتوں کی علامت ہے، بہت بڑی رحمتوں کی، کہ اب کے بعد سے جیسے کوئی رسول نہیں آنا، اسی طرح کسی قوم کی ہلاکت کے لیے عذاب بھی نہیں آنا. یہی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے ہمارے نبی کو دی ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اس پر انشاءاللہ آج اکتفا کرتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Subscribe now to the Bayyinah YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on Aakhari Mu'jiza. پھر اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیتیں دی ہیں ان میں کس کی قدر ہمیں زیادہ کرنی چاہیے. یعنی جس چیز کی قدر زیادہ ہوتی ہے اس کا ذکر پہلے ہوتا ہے. کیا چیز نمبر 1 ہے، کیا چیز نمبر 2 ہے. تو ہمارے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. اس طرح سے سمجھ لیں کہ جس کا سننا صحیح ہو گیا اس کا دیکھنا بھی صحیح ہو جائے گا.